الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المعصومین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سیکھنے کا موقع فراہم کیا۔ قرآن کا ہر لفظ اور حرف ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت بانٹتا ہے۔ ایک ایک لفظ سے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہ پروگرام تشکیل دیا ہے انشاءاللہ العزیز، دورہ تفسیر القرآن کے نام سے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر سے آج کی ہم اس نشست کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدائی سورۃ الفاتحہ سے ہم آج کی اس نشست کا آغاز کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ کا نام تعارف، یہ بعض مفسرین اس کو مکی سورت گردانتے ہیں اور بعض مفسرین اس کو مدنی سورت گردانتے ہیں۔ اختلاف سے بالائے طاق ہو کر ہم کچھ سیکھنے کی کوشش انشاءاللہ العزیز ان نشستوں کے اندر کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ کا تعارف مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے، یہ میں نے عرض کر دیا۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات مبینات ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ام الکتاب ہے، یعنی کتاب کی اصل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدائی سورت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پورے قرآن مجید فرقان حمید کا خلاصہ اور بنیاد ہے۔ اگر کسی نے پورے قرآن کو ایک سورہ مبارکہ میں سمجھنا ہو تو وہ سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کرے۔ خلاصہ اور اس کا پورے قرآن کی بنیاد اس بندے کو اس سورہ فاتحہ کے اندر نظر آ جائے گی۔ ایک نام اس سورہ مبارکہ کا السبع المثانی، یعنی 7 آیات کی تکرار۔ 7 آیات کی تکرار اس قدر نماز کے اندر کسی اور صورت کی تکرار نہیں ہوتی جتنی اس صورت کی تکرار ہوتی ہے، اور یہ 7 آیتوں پر مشتمل تکرار والی آیات ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ فقہ حنفی کے مطابق یہ اس بندے کے لیے ہے کہ جو تنہا نماز پڑھ رہا ہو۔ اگر کوئی بندہ تنہا نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ امام کے ساتھ وہ نماز میں شامل ہے تو اب اس کے لیے خاموش رہنا یہ بہتر ہے، اور خاموش رہنے کا حکم اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ جس کا امام ہو اس کی قرات ہی، مفہوم حدیث ہے کہ جس کا امام ہو اس کی قرات ہی، امام کی قرات ہی حقیقت میں مقتدی کی قرات ہے۔ اس کا ایک نام السبع المثانی، یعنی 7 آیات کی بار بار تکرار ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے۔ تعلیم المسئلہ، مسئلہ سکھانے والی آیات سورہ مبارکہ، سوال کا طریقہ اور ہنر سکھانے والی
آیت سورہ مبارکہ، یعنی مطلب کیا کہ یہ رب سے مانگنے کا طریقہ سکھاتی ہے بندے کو، کہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ اس کو سکھاتی ہے کہ کس طرح اپنے رب سے سوال کرنا ہے اور کس طرح اپنے رب سے مانگنا ہے، کس طرح دستے سوال دراز کرنا ہے، اور کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں مانگنا، کس سے کیا مانگنا ہے اور کس سے پناہ مانگنی ہے، کس چیز سے پناہ مانگنی ہے۔ تو یہ چیز تعارف جو ہے یہ میں نے عرض کر دیا۔ تو اب ہم چلتے ہیں سورہ فاتحہ کی بسم اللہ شریف کی طرف، چونکہ یہ سورہ جو بسم اللہ شریف ہے یہ قرآن مجید کی ہر سورت کے آغاز میں پڑھی جاتی ہے، لہذا بہتر سمجھا کہ اس سے آغاز ہم کریں گے۔ تو سورہ فاتحہ سے ابتدا میں پہلے قبل ہم نے بسم اللہ شریف کی تفسیر کو اور اس کی تفصیل کو مناسب سمجھا کہ اس کو بیان کیا جائے۔ قرآن کی ہر سورت کے آغاز میں پڑھی جاتی ہے ما سوائے سورہ توبہ شریف کے۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہاں کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ اس کے متعلق مفسرین کی بے شمار رائے موجود ہیں، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے، ایک تفسیر اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے، اس قرآن کی آیت جو سورہ مبارکہ سورہ توبہ شریف، اس کے اندر پورے کا پورا جو سٹرکچر ہے اور پورا مضمون جو ہے وہ جہاد کے متعلق ہے، اس لیے اسے پہلے نہیں پڑھی گئی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول خدا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ سے پہلے سورہ مبارکہ نہیں پڑھی، تو لہذا ہم بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کی حمد کرتے ہیں، اس کی توصیف بیان کرتے ہیں، اس کے حمد و ثنا کر کے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے بگڑے ہوئے کام بنا دے، اے اللہ ہم راہ سے بھٹک چکے ہیں، ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دے، مشکلات میں گر چکے ہیں، پریشانیوں میں گر چکے ہیں، تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ تو الرحمن الرحیم اللہ کی بے حد بے شمار رحمت فرما، الرحمن الرحیم مہربان نہایت رحم کرنے والا، بے حد رحم جو ہے، وسیع رحم، عمومی طور پر رحمت کی جو بارش ہو رہی ہے وہ رحمان کی صفت سے آ رہی ہے۔ اگر کہ کافر کو بھی اللہ کی رحمت مل رہی ہے، رحمان تو وہ رحمان کی صفت سے وہ رب کی رحمت حاصل کر رہا ہے۔ اور پھر ایک اللہ تعالیٰ کا نام، دوسرا نام بھی، اس تین نام اللہ تعالیٰ کے بسم اللہ شریف کے اندر ہے۔ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، اللہ وہ واجب الوجود ہستی ہے کہ جس کا ہونا، موجود ہونا ضروری ہو، واجب ہو، اور عدم جو ہے نہ موجود ہونا، غیر حاضر ہونا یا موقع پر موجود نہ ہونا، یہ محال ہے رب کی ذات کے لیے۔ تو فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور یہاں رحمان اور رحیم کا فرق آپ کو عرض کر دوں۔ رحمان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پر رب کی رحمت برس رہی ہے، رب کی رحمتیں عروج پر ہیں، لیکن جو رحیم ہے وہ یہ ہے کہ رب کی صفتیں، رب کی رحم کرنے والی یہ رحیم والی صفت جو ہے وہ صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، اس کی بارگاہ میں جھکنے والوں کے لیے، جو کہتے کل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، جو یہ کہتے ہیں یہ ان کے لیے رحیم کی صفت ہے۔ تو ہم سورہ فاتحہ کی طرف آغاز کرتے ہیں۔
سورہ فاتحہ کی طرف بسم اللہ ہم نے پڑھ لی، الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا اظہار ہو رہا ہے کہ بندہ کس انداز کے اندر رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ اس کو تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں، مسئلہ سوال کرنے کا طریقہ بتانے والی سورہ مبارکہ۔ تو ابتدا اس بات سے کی، دیکھیں نا دنیاوی مثال آپ کو بس سمجھانے کے لیے، یہاں وہ مثال بنتی نہیں ہے بلا تشبیہ و بلا مثال، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک بندہ سائل کسی کے دروازے پہ دستک دے تو سب سے پہلے وہ اس کی تعریف کرتا ہے، وہ اس کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے، وہ اس کی صفات کا ذکر کرتا ہے، وہ اس کے کمال اور خصائل کا ذکر کرتا ہے۔ یار تو بڑا سخی ہے، تو بڑا جناب والا، تو بڑا سخی ہے، تیرا تو دسترخوان ہر ایک کے لیے وسیع ہوتا ہے، اگر تو مجھے اپنی وسعت سے، اپنے دسترخوان کی وسعت سے مجھے بھی کچھ عطا کر۔ پہلے تعریف کرتا ہے، جب تعریف ہو گئی تو پھر وہ انداز ہے کہ پھر وہ تیرے در پہ ہی آؤں گا نا، تو دتکارے گا تو میں جاؤں گا کہاں۔ پھر سوال کیا جاتا ہے، تعلیم المسئلہ ہے نا، سورت تعلیم المسئلہ، مسئلہ سکھانے والی سورہ ہے، سوال کا انداز بتانے والی، سوال کیسے کرنا ہے رب کے حضور۔ یہ دنیا داری کا سسٹم نہیں ہے، نظام نہیں ہے، رب کا نظام ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں، اور یہ اظہار ہے رب کے ساتھ کہ تیری حمد کر رہے ہیں، تیری تعریف کر رہے ہیں، تجھے تعریفوں کا حقدار تجھے سمجھ رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں تجھے کہ تو ہی تعریفوں کا حقدار ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ تو مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات تیری ہے، اس لیے حمد بھی تیری ہوگی، ذکر بھی تیرا ہوگا، تعریف بھی تیری ہوگی۔ کیونکہ تو مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں آئیں گے، تیرا ہی اظہار کریں گے، تجھ سے ہی مانگیں گے، تجھ سے ہی سوال کریں گے، تجھ سے ہی استفسار کریں گے، تیری ہی بارگاہ میں جھکیں گے، تجھ ہی کو مانیں گے۔ الحمدللہ، تو تعریفوں کا حقدار ہے میرے مالک، تو تعریفوں کا حقدار ہے۔ پھر اللہ فما للہ، اور پھر یہاں پہ ایک مسئلہ تھوڑا سا رہ گیا، وہ عرض کر دو۔ الحمدللہ کہ تو حقدار ہے نا، اور یہ حمد کا لفظ جو ہے نا، تعریف اور شکریہ انداز، ویسے تو لغوی معنی تعریف ہے، لیکن یہ اتنا ہو گیا ہے اب اس کو رب کے ساتھ، نام کے ساتھ ہی جوڑا جاتا ہے۔ اب تیری ہی حمد ہوگی، یہ حمد کا نام لیا جائے، حمد لفظ استعمال کیا جائے تو ذہن میں ایک سٹرکچر آئے گا کہ جناب یہ رب کی تعریف ہو رہی ہے، یہ رب کی تعریف ہونے لگی ہے، اس کی تعریف کا اظہار ہو۔ آگے فرما للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کیا تمام خوبیاں، تمام تعریفیں رب کے لیے ہیں، اس کا اظہار کر رہا ہے بندہ، یعنی بے شمار نعمتوں پر، بے شمار فضل کمالات پر، بے شمار مہربانیوں پر یہ رب کا اظہار، رب کا شکر ادا کر رہا ہے، کہتا ہے رب تو ہی میرا رب ہے۔ اب اس پر واجب ہے کہ رب کا ذکر کرے، اور جس انداز میں کرے کہہ دے الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے،
اور پھر فرمایا رب العالمین، پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، اور اس کی ربوبیت تمام مخلوقات پر ہے، دنیا کے تمام نظاموں پر ہے۔ کوئی مخلوق اس کے عہد سے باہر نہیں، اس کی سلطنت سے باہر نہیں، اس کی ربوبیت کے دائرے سے باہر نہیں۔ ہر مخلوق اور ہر نظام اس کی ربوبیت کے عین دائرے میں ہے، جس کو چاہے جب چاہے جہاں چاہے زندہ کر دے، جہاں چاہے مار ڈالے، ربوبیت ہے نا۔ سورہ رحمان شریف میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے نا، فرمایا اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکلنا چاہو تو نکل جاؤ، نہیں نکل سکتے۔ کیوں؟ اس کی ربوبیت تمام مخلوقات کو احاطے اور گھیرے میں لیے ہوئے۔ اب یہ ساری گفتگو جو ہم نے کی، یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے، کیا سیکھا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کو بیان کریں، اس کا شعور دیتی ہے، اللہ کی عظمت کا شعور دیتی ہے ہمیں یہ آیت مبارکہ، اس کی بے پناہ رحمت کا اظہار کرتی ہے ہم سے، اس کی بے پناہ رحمت کا شعور دیتی ہے، عقل دیتی ہے، ہمیں سوچ دیتی ہے۔ اس رب سے ڈرو جس کی رحمتیں وسیع ہیں، اس سے ڈرو، اس کا حکم مانو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس کی تمام مخلوقات پر اسی کی حکمرانی ہے، یہ شعور دیتی ہے، اور یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ آیت کہ ہم اپنا تعلق کسی دنیا دار کے ساتھ استوار نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا تعلق استوار ہونا چاہیے، ہمارا تعلق رب کی ذات کے ساتھ استوار ہو۔